نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العبس آیت نمبر 23 سے لے کے 27 تک تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ یہ دو مد ہیں، اس کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کو مد لازم کلمی مثقل۔ یہ ہم پڑھ چکے مد کے چیپٹر میں کہ ایسی مد جس کا محل مد کے بعد سبب مد تشدید کے ساتھ ہو اسے مثقل کہتے ہیں، اور سکون ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، کلمے کے اندر ہو تو اس کو کلمی کہتے ہیں۔ تو مد سکون کی وجہ سے لازم، کلمے کے اندر ہے تو کلمہ کلمی، مد لازم کلمی، اس تشدید کے ساتھ ہے سکون تو اس لیے یہ مثقل۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تام مربوطہ پہ جب بھی وقف کرنا ہے اس کو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کرنا ہے، اس کو ہا کرنا ہے، تو تا نہیں پڑھنا اور پیش نہیں پڑھنی، ہا بن جائے گی اور ہا کو ساکن پڑھنا ہے۔ تو مد لازم تھی، اس کو ولدالین کی طرح لمبی مد کرنی ہے 6 حرکات کے برابر، تو آگے خا کو مشدد ظاہر کرنا ہے۔ یوم واو لین ہے، لکھنؤ نو کی طرح یوم یفر المرء من اخیہ، ہا کو ساکن کیا ہم نے، ہا کے نیچے زیر تھی تو اس ہا کو نہیں پڑھا، اس کو پڑھا اخیہ۔ اسی طرح تا مربوطہ کو ہائے ساکنہ بنائیں گے تو یہ اس کے بعد پڑھی جائے گی تو خا کے بعد ہا کی آواز آنی چاہیے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ یہاں پہ تنوین کے بعد یا ہے تو تشدید آئے گی۔ تو یہاں پہ یہ حمزہ وصلی ہے تو اس لام کی جو زیر ہے اس میم کے ساتھ آ کر مل جائے گی۔ تنوین کے بعد میم ہے تو میم مشدد لکھی جائے گی۔ منہم نون ہے کے بعد حروف حلقی پہ سے ہا ہے تو اظہار ہوگا، منہم نہیں کریں گے جیسے ہم نے یہاں بھی کیا۔ تنوین نون کے بعد شین ہے تو اخفا کیا، یو کو واولین بڑا پرفیکٹ ادا کیا۔ یہاں پہ ہا ضمیر کا ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہیں تو یہ ہا کھڑی زیر کے ساتھ ہے تو اس کو یا مدہ بنا کر ذرا لمبا کیا جائے گا اس کی نسبت۔ اگر ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو اس ہا میں اور اس ہا میں فرق نمایاں جو ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ علم صرف میں دیکھتے ہیں ہر کلمے کی کیا پوزیشن ہے۔ فا ہم نے کہا فا استئنافیہ ہے، اذا شرطیہ ہے، جاءت یہ لفظ تھا جاءت، اس کو جاءتی کس نے کیا؟ جیم یا حمزہ مادہ سے یا متحرک ہے ماقبل زبر کی وجہ سے اس کو الف سے بدلا تو یہ لفظ بنا جاء، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ گردان کریں گے تو جاء جاء جاؤ جاءت، تو یہ لفظ ہمارے چوتھا صیغہ بنے گا جاءت۔ جاءت کے نیچے کسرہ کس نے دی؟ اجتماع ساکنین نے۔ ایک ساکن تو یہ ہوا تا، دوسری ساکن کون سا ہے؟ الصاخہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد خا خا
فاعلتن کے وزن پر یہ لفظ بنے گا پہلے صاخخۃ. تو دو متحرک حرف جب اکٹھے آ جائیں تو اگر تو ان میں سے پہلا حرف صحیح ساکن ہو تو اس کو حرکت ماقبل کو دینی چاہیے، لیکن چونکہ یہ الف ہے حروف علت، اس کو چھوڑ دیں گے. خا کی جو کسرہ ہے وہ ہٹ جائے گی اور خا ساکن ہو جائے گا. پھر خا کو خا کے اندر ادغام کر کے خا مشدد لکھا جائے گا، تو اس کے اوپر یہ مد آ جائے گی، مد لازم کلمی مثقل. تو صاد دوسرا جو ہے یہ چونکہ حروف شمسی ہے لام، تو الف کا جو زبر ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی وصل کلام میں، تو گویا یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے اس پہلے ساکن کو کسرہ دے دی. عربی کا جملہ ہے کہ جب دو ساکن کو حرکت دی جائے تو پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے اگر وہ چار کنڈیشن نہ ہوں جو میں بارہا ایکسپلین کر چکا ہوں. یوما اس میں ظرف ہے جی، یفر فرارا یف فرارا، تو یہ لفظ بنے گا یفریرو. وہی بات آ گئی پہلے جو میں نے قاعدہ بتایا، یہاں پہ دو متحرک ہم جنس حروف آ گئے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو اس را کی جو کسرہ ہے یہ فا کو ملے گی، تو یہ لفظ بنے گا یفی را رو یا پھر رو. تو اس کو بعد میں کیا کریں گے، ادغام کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یا پھر رو مشدد لکھا جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا. المرء میم را حمزہ مادہ سے اسم ہوا، الف لام لگ گیا، من حرف جر، اخی اسماء ستہ مکبرہ سے اسم، تو یہ اس میں ضمیر، ہا جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل. یہ ضمیر مجرور متصل، ہم نے اس کو منصوب یا مرفوع کیوں نہیں کہا؟ ہم نے پکی نشانی بتائی ہوئی ہے کہ ہا ضمیر جب اسم یا کسی حرف جار کے بعد آ جائے تو وہ مجرور ہوتی ہے. واو پھر عطف ہے، الف میم میم حمزہ میم میم، اور ہا جو ہے یہ پھر ضمیر مجرور متصل. واو پھر عطف ہے، ابھی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہا ضمیر پھر یہ مجرور متصل ہے. کیوں؟ یہ بھی اسم کے بعد آئی، یہ بھی اسم کے بعد آئی، بھی اسم اور ابھی بھی اسم. واو پھر عطف ہے، صاحبتی فاعلتی کے وزن پر، یہ لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد ہا اور با. صاحب مذکر ہے، صاحبتی مؤنث ہے، تو صاحبتی مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، تو اس کو ہم لکھیں گے ضمیر مجرور متصل، تو یہ مرکب اضافی ہو جائے گی. واو پھر عطف ہے، پھر بنی اسم، یہ فاعلتو کے وزن پر ہے صاحبتی. ہا ضمیر پھر مجرور متصل. لام حرف جارہ، کلی اسم مضاف، یہ آگے مضاف الیہ. امرئم، اس لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں علماء یہ اف ایلن کے وزن پر ہے. تو اس لفظ کے بارے خاص طور پہ ہے کہ اس کے لام کلمے کی حرکت آئین کلمے کی حرکت لام کلمے کے مطابق آتی ہے. اگر لام کلمہ مجرور آ رہا ہے تو اس کو بھی کسرہ دیں گے، اگر مرفوع آ رہا ہے تو اس کو ضمہ دیں گے، اگر منصوب آ رہا ہے تو اس کو فتحہ دیں گے. تو اس شکل میں یہ لفظ افعلن کے وزن پر ام ری. اگر یہ کسرہ ہو تو اس کو ہم نے یا پہ لکھنا ہے، اگر یہ ضمہ ہو تو واو پہ لکھیں گے، اگر یہ نسبی ہو تو الف پہ لکھیں گے. منہم جو ہے وہ مرکب جاری. یوما بہت بار ایکسپلین ہوا، یوما ہے از، یوم از کانا کذا.
تو یہ کانا کذا جو ہے اس کے عوض ہے یہ تنوین، اس تنوین کا نام ہے تنوین عوض۔ دن جب ایسا ہو جائے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی، بڑی چیخ سور پھونک دیا جائے گا، چیخ کی آواز ہوگی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ شأن اسم، یغنی غین نون یا مادہ سے باب افعال سے اغنا یا یغنیو، یفعلو کے وزن پر یغنیو۔ قاعدہ ہے جب لام کلمہ یا مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو اور بعد میں واو نہ ہو تو اس کی حرکت حذف ہو جاتی ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا یغنی۔ یغنی کے بعد ہا ضمیر ہو لگانی ہے، تو یہ ہو جو ہے اس یا کی وجہ سے ہی ہو جائے گی، تو یہ مرکب بن گیا۔ یہ ہی ضمیر جو ہے اس کو ہم مجرور نہیں کہیں گے، یہ ضمیر ہوگی منصوب متصل۔ کیوں ضمیر منصوب متصل ہے؟ کہ فعل کے بعد آئی ہے، یہ نشانی ہے پکی۔ تو یہ ہے جی ساری ہماری علم صرف کے مطابق ہر کلمہ کیسے بنا، تو یہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہوگی جی۔ ابھی چلتے ہیں جی علم نحو۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے کا آپس میں ربط کیا ہے۔ فا ہم نے کہا استئنافیہ ہے، ایک بات دوبارہ ری اوپن کی جا رہی ہے، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اذا جو ہے وہ شرط کے معنی میں آ رہا ہے۔ جاءت فعل ہے، یہ ہے فعل ماضی، جاء جاء جاؤ جاءت، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں جو ہے ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کا ہم ذکر تب کرتے اگر ہمیں آگے کوئی اسم مرفوع شکل میں نہ ملتا، تو یہ چونکہ ایک مرفوع اسم مل گیا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے۔ تو شرط ہے کہ جب آ جائے گی قیامت، یعنی بہت بڑی چیخ، صیحۃ بھی اسی جو لفظ ہے اور اسی معنی میں ہے، تو بڑی چیخ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ آ جائے گی۔ تو یہ ہے پہلی جملہ یوما۔ یوما منصوب اسم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو منصوب اسم ہو کر یہ مفعول فی ہی ہو رہا ہے۔ مفعول فی ہی کی آپ کو پتہ ہے آگے دو اقسام ہیں، ایک ہے اس میں ظرف زمان اور ایک اس میں ظرف مکان، تو یہاں پہ یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ یفرو جو ہے وہ فعل ہے، اس فعل میں بھی اسی طرح ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آگے ایک اسم مرفوع مل گیا ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، تو یہ فعل اور فاعل آپس میں مل کر ایک جملہ بنے جس کا آگے ایک متعلق ہے۔ متعلق کیا ہے جی؟ مرکب جاری، من حرف جارہ سے، تو اخی ہی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک مرکب بن رہے ہیں، مرکب اضافی، اور یہ آگے واو آ رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ تو معطوف علیہ ہی ہے تو اس کے بعد اس کا معطوف آئے گا۔ معطوف دیکھتے ہیں ایک ہے، دو ہے یا تین ہے۔ وَأُمِّهِ، پھر یہ ایک مرکب اضافی ہے، مرکب ہی ضمیر مرکب مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی، تو یہ معطوف اول بنا۔ پھر واو عطف ابی ہی، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی۔ واو عاطفہ کے بعد صاحبتی ہی، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف ثالث۔ وبنی ہی، مرکب اضافی ہو کر معطوف رابع۔ تو یہ معطوف علیہ اپنے چار معطوفوں کے ساتھ مل کر ایک مرکب عطفی بنا جو اس جارہ کا مجرور ہوگا، تو مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ماقبل فعل بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک جملہ بنا ہمارا مرکب ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس میں کیا ہے؟ جو فعل، فاعل، متعلق اور اپنے مفعول فیہ کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ایک کلیہ جارہ، لام حرف جارہ، کل مضاف، اور امرم یہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ یہ موصوف اس لیے ہے کہ ایک قاعدہ ہے جو آپ کو پتہ ہے پہلے، کہ کوئی تنوین والا اسم کے بعد اگر کوئی شبہ جملہ آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے۔ تو یہ منہم مرکب جاری جو ہے اس کی صفت بن رہا ہے، تو صفت اور موصوف دونوں مل کر
مضاف الیہ بن رہے ہیں اس مضاف کے، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ مل کر جارہ کے مجرور ہوئے، تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر مقدم ہے۔ اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے یومئذ۔ یومئذ جو ہے اس میں ظرف زمان ہے۔ یومئذ کانا کذا، یہ تنوین عوض ہے کانا کذا کے، پہلے علم صرف میں بتا دیا۔ تو یومئذ جو ہے جب ایسا ہو جائے گا، جب قیامت آ جائے گی، تو یہ خبر ہے۔ خبر مقدم ہے کس مبتدا مؤخر کی؟ شأن یغنی۔ شأن جو ہے اسم مرفوع ہو کر موصوف ہے، اسی قاعدے کے تحت تنوین والے اسم کے بعد اگر شبہ جملہ آ جائے یا کوئی جملہ آ جائے، یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل اور مفعول، تو یہ صفت بن رہا ہے اس شان کی، موصوف ہے۔ موصوف اور صفت دونوں مبتدا مؤخر ہوئے، تو یہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر اپنے اسم ظرف کے ساتھ ایک جملہ بن رہے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ہوا ضمیر ہے یغنی، اغنا یا یغنی، کیا ہے جی؟ کسی کام کے بارے میں لاپرواہ کر دینا۔ وما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو اس کا مال اور اس کا جو کمایا ہوا وہ سب کچھ اس نے کام نہ آیا، اس کو اس نے غنی نہ کیا۔ تو یہاں پہ ہوا ضمیر جو ہے اس شأن ان کی جو فکر ہے وہ ان کو ان سب کے بارے میں بے پرواہ کر دے گی۔ کن سب کے؟ یغنی ہی، مفعول بہ کیا ہے؟ یہ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ لکل امرئ منہم کی طرف، تو ہوا ضمیر جو جا رہی ہے شأن کی طرف جا رہی ہے۔ تو گویا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اپنے شأن مبتدا مؤخر کی صفت بن رہا ہے۔ تو یہ صفت موصوف مبتدا مؤخر اور یہ مرکب جاری خبر مقدم اپنے اسم ظرف کے ساتھ۔ تو یہ ہوئی جی پوری بات جو ان آیات میں مکمل طور پر ہم نے ایکسپلینیشن جو ہے ہر لفظ کی دے دی۔ تو کس ضمیر کو کس کی طرف جانا ہے، اس سے کون مراد ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت میں اپنی رحمت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔